خداوند یسوع مسیح کے مبارک قدوس جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ بائبل مقدس میں سے میرے ساتھ حوالہ دیکھیے یشوع کی کتاب اور اس کا پہلا باب 5ویں آیت سے 9ویں آیت تک۔ یشوع کی کتاب اور اس کی پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت سے 9ویں آیت تک۔ تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی۔ تو فقط مضبوط ہو اور نہایت دلیر ہو جا کہ اطاعت کر کے اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا۔ اس سے نہ داہنے ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی کثرت کے ساتھ برکت ہو، سب کہیں آمین۔ آمین۔ جو مضمون ہے وہ ہے walk to his top، walk to his top۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کے کلام کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ walk کا مطلب ہے چلنا، ٹاپ کا مطلب ہے باتیں یعنی کلام۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کے کلام کے مطابق چلے۔ walk to his top۔ خدا کا کلام جو موت کلام ہے، خدا کا کلام جو لاسانی کلام ہے، خدا کا کلام جو اس کے دل کی باتیں ہیں، خدا کا کلام جو اس کے منہ کی باتیں ہیں، اور خدا کا کلام جو اتم لاریب پاک لافنا لاریب اور مقدس کلام ہے۔ اس لیے خدا کا کلام موت پہ رہے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ جب خدا کا کلام ہم اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں تو ہم خدا کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں اور خدا ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ جب ہم اس کے کلام میں رہتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے۔ خدا اس وقت آپ سے
نہیں ہوتا. خدا اگر امپریس ہوتا ہے تو وہ اپنے منہ کے کلام سے امپریس ہوتا ہے. خدا اگر امپریس ہوتا ہے تو وہ اپنے لاسانی پاک کلام سے امپریس ہوتا ہے، اور اس کا کلام مؤثر ہے، اور اس کا کلام ہتھوڑے کی مانند برستا ہے، اور اس کا کلام قدرت والا ہے. وہ اپنے کلام کو نازک کروا کر شفا بخشتا ہے. وہ اپنے کلام کی قدرت کے ساتھ ساری کائنات کو سنبھالتا ہے. اس کے کلام کے لیے اس کی شکر گزاری کرے. ہاللیلویا. اگر آپ کے بدن کے اندر اس کا کلام نہیں ہے تو خطرناک بات ہے. آپ کا بدن کوڑا اور کرکٹ کے سوا کچھ نہیں ہے، گندگی کا ڈھیر ہے، کیونکہ کلام میں پاکیزگی ہے، اور وہ پاکیزگی آپ کے بدن کے اندر جاری و ساری ہوگی. جب کلام اندر ہوگا تو گندگی باہر نکلتی جائے گی. جب کلام اندر ہوگا تو پاکیزگی خدا کی آئے گی. اس لیے کلام پر دھیان کیجیے، کلام پر توجہ کیجیے. کلام آپ کی زندگی ہے. کلام آپ کو قوت دے گا. کلام آپ کی عزت کو بڑھائے گا. کلام آپ کی شہرت کو بھی بڑھائے گا. کلام میں رہیے، کلام کو اپنے دل میں رکھیے تاکہ خدا آپ سے امپریس ہو. دوسری بات سیکھیے، جب ہم خدا کی حضوری کے اندر ہوتے ہیں تو اس وقت کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی پروفیسر نہیں، کوئی استاد نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی فاضل نہیں، کوئی بھی دولت مند اور غریب نہیں، بلکہ اس کے سامنے اس کی حضوری میں سب ایک معیار پر آ جاتے ہیں. سب کا سٹینڈرڈ ایک ہے، سب کا معیار ایک ہے. جب اس کی حضوری ہم پر ہوتی ہے تو اگلی بات سنیے کہ وہ سب کو دیکھتا ہے. وہ امیر کو بھی دیکھے گا، وہ غریب کو بھی دیکھے گا، وہ دکھی کو بھی دیکھے گا، وہ شادمان کو بھی دیکھے گا، اور وہ کالے کو بھی دیکھے گا، وہ گورے کو بھی دیکھے گا. وہ ہر اس شخص کو دیکھے گا جو اس کی حضوری کے اندر ہے. اور وہ نہ صرف دیکھے گا بلکہ ہر ایک کو سنے گا بھی. جو آپ بولیں گے وہ سنے گا، جو آپ مانگیں گے وہ سنے گا، جو آپ دعا کریں گے وہ سنے گا، کیونکہ وہ سنتا ہے. دنیا کے معبود محض بت ہیں، وہ نہ دیکھتے ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ چھوتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں. لیکن ہمارا خدا زندہ خدا ہے. وہ چھوتا بھی ہے، وہ چلتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، اور وہ سنتا بھی ہے. وہ آپ کو سنتا ہے، جو آپ بولتے ہیں وہ سنتا ہے. اور آپ سبھی برکت پا سکتے ہیں جب آپ اس کی حضوری کے اندر ہیں. تو آپ برکت پا سکتے ہیں، آپ روح القدس پا سکتے ہیں، آپ کا مرتبہ، آپ کی برکت بڑھ سکتی ہے. آپ اس کی حضوری میں رہ کر جو کچھ بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا. آمین. اور جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ پیشن رکھیں. آپ میں ایک جذبہ ہونا چاہیے، آپ کے ایمان میں پیشن ہونا چاہیے، آپ کی دعا میں پیشن ہونا چاہیے، اور آپ کی پریچنگ میں پیشن ہونا چاہیے، آپ کی ورشپ میں پیشن ہونا چاہیے، آپ کی خدمت میں پیشن ہونا چاہیے. اگر آپ کی خدمت کے اندر پیشن نہیں ہے تو آپ بالکل سست ہیں، بالکل سد ہیں. اور خدا یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی کلیسیا سد اور سست ہو. یسوع مسیح کی خدمت کو دیکھیے، ذرا تھوڑی دیر کے لیے یسوع مسیح کی شخصیت پر تو نظر دلائیں. یسوع مسیح کو دیکھیں، یسوع مسیح کی دعاؤں کو دیکھیں، یسوع مسیح کی خدمت کو دیکھیں. جب وہ شفاعت دے رہے ہیں تو اس کا پیشن دیکھیے، کس پیشن کے ساتھ یسوع مسیح کوڑیوں کے لیے آگے بڑھتا ہے، کس پیشن کے ساتھ وہ بیماروں کے لیے آگے بڑھتا ہے، کس پیشن کے ساتھ وہ بدرو گرفتہ کو آزاد کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. اس کا پیشن دیکھیے. اور جب وہ تعلیم دے رہا ہے تو اس کا پیشن دیکھیے. جب یسوع مسیح دعا کر رہا ہے تو اس کا پیشن
पैशन देखिए, किस जज्बे के साथ, किस पैशन के साथ, किस कुव्वत के साथ वो दुआ करता है। उसका पैशन देखिए, उसकी दुआ के अंदर, और उसकी हिकमत देखिए। फिर ये देखिए कि वो बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए किस पैशन के अंदर आगे बढ़ रहा है। बाप को जलाल देने के लिए किस पैशन के साथ वो मजबूती के साथ आगे बढ़ता है, दलेरी के साथ आगे बढ़ता है, बड़ी कुव्वत के साथ आगे बढ़ता है, इसलिए कि उसका बाप जलाल पाए। और खुदावंद यीशु मसीह जब मसलूब हो रहे हैं तो इस मसलूबियत के अंदर भी यीशु मसीह का पैशन देखिए, वो मार खाने का, कोड़े खाने का पैशन देखिए, हाथों और पांव को पर कील लगवाने का पैशन, पसली पर बाला लगाने का के लिए देखे, उसने अपनी पसली किस तरह आगे दी, पैशन देखिए उसका, मसलूब होने का, जान देने का पैशन है उसके अंदर। और आज की कलीसिया के अंदर क्या पैशन है, आप क्या पैशन रखते हैं? यीशु मसीह ने हमेशा उठाने के लिए पैशन रखा, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि आज लोग गिराने का पैशन रखते हैं। आज लोगों के अंदर पता नहीं कौन कौन से पैशन है, दुआ के लिए वो उनके पास कोई टाइम नहीं, इज्जत में आने के लिए उनके पास टाइम नहीं, लेकिन उनके पास अगर पैशन है तो वो कोई और ही है, जिसमें कोई खुदा उनको जलाल नहीं है। रिक्वेस्ट करता हूं, अपनी रूहानी जिंदगी में पैशन लाइए, अपने ईमान के अंदर पैशन लाइए। ईमानदार को बताने की जरूरत नहीं कि वो कितना ईमानदार है। अगर वो बता रहा है कि मैं ईमानदार हूं तो वो ईमानदार नहीं है। अमीर को बताने की जरूरत नहीं कि वो कितना अमीर है, अगर वो बता रहा है तो वो अमीर नहीं। ताकतवर को बताने की जरूरत नहीं कि मैं ताकतवर हूं, अगर वो बता रहा है तो वो ताकतवर नहीं, वो बस रोक डाल रहा है अपनी दौलत का, अपनी ताकत का। ईमानदार को भी ऐसे ही है, बताने की कोई जरूरत नहीं कि वो कितना ईमानदार है। मुझे बताइए, बाप इब्राहिम ने कब कहा कि मैं ईमानदारों का बाप हूं? और यीशु मसीह के शागिर्दों ने कब कहा कि हम मसीही हैं? वो तो जगह जगह खिदमत कर रहे हैं, वो तो गाँव शहर जा रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम मसीही हैं। इंताकिया के अंदर उनका कैरेक्टर देखकर, उनकी शख्सियत को देखकर, उनके पैशन को देखकर, उनकी टीचिंग को देखकर, उनकी प्रीचिंग को देखकर, उनकी गवाही को देखकर सबने कहा ये मसीही है। मगर आज का मसीही बड़े रौब से कहता है, जी मुझे मसीही कहे मुझे मसीही। अगर उसको मसीह नहीं कहा जाता, वो लड़ता है, वो पूरा मानता है कि मुझे मसीह क्यों नहीं कहा गया। अरे आपके अंदर पैशन होगा, अगर आपके अंदर मसीह जैसी दुआ करने का पैशन होगा, दुआई देने का, प्रीचिंग करने का पैशन है, तो आज कोई आपको कहेगा ये मसीही है, ये ईमानदार है, बताने की कोई जरूरत नहीं। पैशन होना चाहिए। और खुदावंद ने पैशन रखा अपने अंदर। आपको भी इसलिए पैदा किया गया है कि उसका जलाल जाहिर करें, आपको इसलिए बुलाया गया है कि उसका जलाल जाहिर करें, आपको तरीके से निकाल कर रोशनी में लाया गया है इसलिए कि उसका जलाल जाहिर करें, उसकी खूबियां जाहिर करें। तो जलाल जाहिर करते हुए यीशु मसीह पैशन के साथ खुदा का जलाल जाहिर कर रहे थे। हमने भी उसको जलाल देते वक्त एक जज्बे के साथ, एक पैशन के साथ आगे बढ़ना है। पैशन के साथ आगे बढ़े। खुदा अपने कलाम के मुताबिक चलता है। सीख ले इस बात को। वो खुदा जिसने ये कलाम
کیا ہے، وہ خدا جس کے دل کی یہ باتیں ہیں، وہ